اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today is the last lecture of chapter number 10 for class 10. Gaseous exchange کے چیپٹر کا آج آخری ٹاپک ہے اور ٹاپک ہے ریسپائریٹری ڈس آرڈرز. آج کے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، یہ انسان کی باڈی میں کیسے لگتا ہے، اس کے سمپٹم کازز اور علاج کیا ہے. تو سب سے پہلے ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، دیکھیے دا ڈسرپشن ان ریسپائریٹری سسٹم ڈیو ٹو سرٹن فیکٹرز کین کاز سیریس ریسپائریٹری ڈس آرڈرز. سم آف دیم آر گیون بلو. انسان کے جسم میں جو ریسپائریٹری پاتھ وے ہے، یعنی نوز اور اورل کیوٹی ہے، ناسل کیوٹی ہے، پھر فیرنگس ہے، لیرنگس ہے، ٹریکیا، برونکائی، برونکیولس اور لنگس، یہ پورا ریسپائریٹری پاتھ وے ہے. ان میں بعض ٹائم جو ہے اس میں کچھ ڈسرپشن یا پرابلمز آتے ہیں. ایسی قسم کے ڈسرپشن یا پرابلمز کو ریسپائریٹری ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. سب سے پہلا جو ڈس آرڈر ہے برونکائٹس. برونکائٹس کیا ہے؟ دا انفیکشن اور انفلیمیشن ان دا لیونگ لائننگ آف برونکائی اور برونکیولس اس کا برونکائٹس. برونکائٹس کون سی ڈیزیز ہے؟ برونکائٹس کا لفظ جو ہے یہ برونکائی اور برونکیول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی انسان کی باڈی میں ٹریکیا سب سے بڑا ایک وائڈ پائپ ہوتا ہے جو کہ لنگز میں چلا جاتا ہے. ٹریکیا لنگز میں انٹر ہونے کے بعد دو ٹیوب میں جو ہے ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس کو برونکائی کہا جاتا ہے. پھر برونکائی فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس کو برونکیولس کہا جاتا ہے. تو برونکائی اور برونکیول کے جو لائنگز ہوتے ہیں، ممبرین ہوتے ہیں، جب اس میں انفیکشن آ جائے یا انفلیمیشن یا سویلنگ آ جائے، اس قسم کے ڈیزیز کو برونکائٹس کہا جاتا ہے. دا انفیکشن اور انفلیمیشن ان دا لائننگ آف برونکائی اور برونکیولس از کالڈ برونکائٹس. اس کے سمپٹمز کیا ہے؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کی باڈی میں برونکائٹس کی ڈیزیز ہو گئی ہے؟ تو دیکھیے سمپٹمز کو. ریڈکشن ان ایئر فلو ڈیورنگ بریتھنگ. جب انسان سانس لے گا تو اس انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی، ایئر فلو جو ہے بہت زیادہ مشکل سے ہوگا. فارمیشن آف میوکس ان دا ایئر ویز. انسان کے جسم جہاں سے ہوا پاس ہوتی ہے انسان کے ریسپائریٹری پاتھ ویز میں سے، تو یہاں پر میوکس بنے گا. میوکس مینس بلغم بنے گا جو وسکس لیکوڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر انسان کے ریسپائریٹری پاتھ وے میں آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتی. اس کے کازز کیا ہے، کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ وائرسز، بیکٹیریا اینڈ دیئر پارٹیکلس. یعنی وائرس سے لگتا ہے، بیکٹیریا سے لگتا ہے برونکائٹس، اور یا ان کے پارٹیکل جتنے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے برونکائٹس ڈیزیز انسان کو لگ سکتی ہے. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یعنی جو ہمارے پاس برونکائٹس ڈیزیز ہے اس کے دو ٹائپس ہیں، ایک کرونک، دوسرا ایکیوٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹرم یعنی جو شارٹ ٹرم برونکائٹس جو چھوٹے عرصے کے لیے ہوتا ہے، کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان کی باڈی میں برونکائٹس ڈیزیز ہوتی ہے لیکن یہ کم وقت میں جو ہے ٹھیک ہو سکتی ہے. شارٹ ٹرم برونکائٹس ریزالوز وداؤٹ ٹریٹمنٹ ان 2 ویکس. یہ خود بخود جو ہے انسان کی باڈی میں ریکور ہو جاتی ہے. جو برونکائٹس کی ڈیزیز ہوتی ہے، جو کرونک یعنی جو ایکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہے، شارٹ ٹرم ڈیزیز ہوتی ہے، یہ انسان کی باڈی میں جلدی جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے لیے کسی میڈیسن یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 2 ہفتے میں جو ہے خود بہت انسان ریکور ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، میڈیسن اگر کوئی استعمال کرے تو میڈیسن کی وجہ سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ میڈیسن نہ بھی لیں تو یہ خود بہت ریکور ہو سکتی ہے. اینٹی بایوٹکس آر گیون ایف برونکائٹس ڈیو ٹو بیکٹیریل انفیکشن. اگر کسی انسان کی باڈی میں برونکائٹس ڈیزیز ہے اور کس کی وجہ سے ہے؟ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، تو پھر ایسے انسان کو اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں. اینٹی بایوٹکس آر دوز میڈیسن وچ آر یوزڈ اگینسٹ بیکٹیریا. بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف جو میڈیسن استعمال ہوتے ہیں اس کو اینٹی بایوٹکس کہا جاتا ہے. اینٹی وائرل میڈیسن آر گیون ایف برونکائٹس از ڈیو ٹو وائرل انفیکشنز. اگر کسی انسان کی باڈی میں برونکائٹس ڈیزیز جو ہے وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر اس انسان کو اینٹی وائرل ڈرگز یا اینٹی وائرل میڈیسن دیے جاتے ہیں. کفنگ آلسو ریموو ایریٹنٹس. انسان کی باڈی میں جو پارٹیکل ایریٹیشن کاز کرتی ہے، پین کاز کرتی ہے، تو اگر کوئی انسان بار بار کانستا ہے یا کانسی اس کو آتی ہے تو کانسی کی وجہ سے بھی اس کی باڈی سے یعنی منہ کے تھرو یا نوز کے تھرو وہ ایریٹنٹس جو ہے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ برونکائٹس کی ڈیزیز تھی. سیکنڈ ہمارے پاس ہے ایمفیسیما. ایمفیسیما کیا ہے؟ اٹ از اے سیویئر ٹائپ آف لنگ ڈیزیز ان وچ والز آف ایلویولائی آر ڈیمیجڈ ڈیو ٹو ایکسٹینسیو کف. ایلویولائی آپ نے پڑھا تھا. ایلویولائی ہمارے پاس ایک چھوٹے چھوٹے گریپس لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں انسان کے لنگز میں، جس میں ڈیفیوژن کا پروسیس ہوتا ہے. اسی ایلویولائی کے جو ممبرین ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیمیج کیے جاتے ہیں. کسی وجہ سے زیادہ انسان کو زیادہ کانسی آتی ہے اسی بیماری میں، ایمفیسیما میں. انسان بہت زیادہ کانستا ہے، کانسی اس کو آتی ہے، اور اسی کانسنے کے دوران ایلویولائی کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے ایلویولائی. اچھا، اس کی کازز کیا ہے؟ انوائرمنٹل پولوشن، سگریٹ اسموک. انوائرمنٹل پولوشن یعنی جو دھواں ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف پوائزنس گیسز ہوتے ہیں ہوا میں،
تو پولوٹڈ ایئر اگر آپ کے منہ میں آتی ہے، یا سگریٹ اسموک جو ہے، جو انسان سگریٹ پیتا ہے اس سے جو اسموک ریلیز ہوتا ہے ہوا میں، یہ اسموک اگر آپ کے باڈی میں آ جائے تو اس کی وجہ سے ایمفیسیما جو ہے کاس ہو سکتی ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ The effects of emphysema are irreversible, but if smoking is stopped, further damage might be reduced۔ تو اس کا پراپر علاج تو نہیں ہے، لیکن خیر اگر کوئی بندہ جو ہے ایمفیسیما بیماری کا شکار ہے تو جتنا بھی نقصان اس کے باڈی میں ہوا ہے پہلے سے، تو یہ ریکور نہیں ہو سکتا، irreversible نقصان ہوتا ہے، یہ ایفیکٹ جو ہے اس کے irreversible ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے اسموکنگ کو سٹاپ کرے، کسی انسان میں اسموکنگ کی وجہ سے ایمفیسیما بیماری جو ہے لگی ہے، تو اسموکنگ اگر یہ انسان چھوڑ دے، اسموکنگ کو سٹاپ کرے، تو پھر یہ انسان جو ہے فردر ڈیمیج سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، تھرڈ نمبر ہمارے پاس نمونیا ہے۔ نمونیا کیا چیز ہے؟ دا انفلیمیشن ان لنگس ڈیو ٹو دا انفیکشن ان ایلولائی از کالڈ نمونیا۔ جب انسان کے لنگس میں جو ہے انفلیمیشن یا سویلنگ آ جائے، کس کی وجہ سے؟ انفیکشن کی وجہ، اس میں انفیکشن کاس ہو۔ انفیکشن جو ہے مائکرو آرگنزم کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کی باڈی میں۔ ایلولائی میں یا لنگس میں جو ہے جب انفلیمیشن یا سویلنگ آ جائے، انفیکشن پیدا ہو جائے، اس قسم کی بیماری کو نمونیا کہا جاتا ہے۔ اس کے کازز کیا ہے؟ بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی۔ یہ بیماری بیکٹیریا، وائرس، فنجائی سے لگتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہے؟ سمپٹمس کیا ہے؟ فلنگ آف ایلویولائی وتھ پس، یعنی جو ایلویولائی ہوتے ہیں یہ ایک قسم کے لیکوڈ سے مطلب بھر جاتے ہیں۔ پس مینس جب کسی جگہ پر انسان کی باڈی میں وائٹ بلڈ سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیکٹیریا بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اسی لیکوڈ کو پھر پس کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے ایلویولائی جو ہے پس سے بھر جاتے ہیں۔ سنیزنگ، انسان بہت زیادہ چھینکتا ہے۔ سور تھروٹ، انسان کے گلے میں جو ہے پین ہوتا ہے۔ کف اور کھانسی انسان کو زیادہ آتی ہے۔ ہائی فیور 104 ڈگری فارنہائٹ، انسان کی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے انسان کا، یہ تقریباً 104 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ چیلز، انسان کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے نظر آتے ہیں۔ کف یا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ کف وتھ سپوٹم پروڈکشن، انسان کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، اور ساتھ اس کے منہ سے سیلوا ریلیز ہوتا ہے، یعنی اس کے منہ سے پانی ریلیز ہوتا ہے۔ اس پانی کو سپوٹم کہا جاتا ہے۔ یس، جو پانی ریلیز ہوتا ہے مطلب انسان کے منہ سے جو ہے لیکوڈ ریلیز ہوتا ہے، اس کو سپوٹم پروڈکشن کہا جاتا ہے، اس کو جنرلی سپوٹم کہا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اینٹی بایوٹکس، اینٹی وائرل میڈیسنز۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ اینٹی بایوٹکس جو ہے ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کے انفیکشن کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اینٹی وائرل میڈیسنز جو وائرس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے استھما۔ The inflammation involves of bronchi or bronchiole is called asthma۔ استھما کیا ہے؟ اس کو جنرلی جو ہے ایسی بیماری میں انسان کی سانس بند ہو جاتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کے برونکائی میں جو والز ہوتے ہیں، اس میں انفلیمیشن یا سویلنگ آتی ہے۔ برونکائی اور یا برونکیول میں سویلنگ آتی ہے، انفلیمیشن آتی ہے۔ کازز کیا ہے؟ سینسٹیوٹی ٹو الرجینس۔ الرجینس کیا ہوتے ہیں؟ جس کی وجہ سے الرجی کاس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، الرجک کازنگ فیکٹر جتنے بھی ہمارے پاس پولنس ہوتے ہیں، پولن گرین، کولڈ، یعنی جب زیادہ انسان کی ٹمپریچر زیادہ کم ہو جائے، یعنی مطلب موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسموک یعنی دھواں جو ہوتا ہے، یا کیمیکلز، یہ سارے الرجینس کہلاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے الرجی کاس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو استھما کی ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ سمپٹمس کیا ہے؟ سویلنگ آف والز آف برونکائی اینڈ برونکیولز۔ برونکائی اور برونکیولز کے وال جو ہے سویل اپ ہو جاتے ہیں، انفلیمیشن اس میں آتا ہے۔ شارٹنیس آف بریتھ، انسان کی بریتھنگ میں مسئلہ آتا ہے، یعنی شارٹ بریتھنگ کرتا ہے، پراپر نہیں ہو سکتا۔ ویزنگ، وسلنگ ساؤنڈ وین بریتھ آؤٹ، جب انسان سانس لے گا تو اس کی سینے میں شور سا پیدا ہوگا، یعنی ایک قسم کا شور پیدا ہوتا ہے، اس کو وسلنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے، ویزنگ کہا جاتا ہے۔ کفنگ اینڈ چیسٹ ٹائٹنس، انسان کو زیادہ کھانسی آتی ہے، اور ساتھ اس کو اپنے چیسٹ میں، سینے میں ٹائٹنس بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے انسان۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یوزنگ میڈیسن کنٹیننگ کیمیکلز ٹو ڈائلیٹ دا برونکیولز۔ انسان کا جو مطلب یہ بیماری ہوتی ہے انسان کی باڈی میں، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ایسے دوائیاں دی جاتی ہیں کیمیکل کی برونکیولز، برونکائی کی دیواروں کو یا اس کے ڈائمیٹر کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے میوکس کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسے کیمیکل جو ہے اسی بیماری کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسے میڈیسن ہوتے ہیں جو کہ انسان کے برونکیولز یا برونکائی کو ڈائلیٹ کرتے، اس کو کھولتے ہیں۔ اس قسم کے کیمیکلز کو برونکو ڈائلیٹرز کہا جاتا ہے۔ لاسٹ نمبر ہمارے پاس لنگ کینسر ہے۔ لنگ کینسر کیا چیز ہے؟ اٹ از اے ریسپیریٹری ڈیزیز، اٹ از مور کامن ان مین دین وومن۔ یہ مرد میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وومن، یعنی مرد جو ہے زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، اسموکنگ اس کا مین کاز ہے، تو اس لیے عورتیں سگریٹ زیادہ نہیں پیتی، تو اس لیے یہ بیماری جو ہے مین میں زیادہ ہوتی ہے، وومن میں کم ہوتی ہے۔ کازز کیا ہے؟ اسموکنگ، آئونائزنگ ریڈیشن، اسموکنگ سے لگتی ہے، یا ایسے قسم کے ریڈیشن جو کہ کسی چیز کے یا سبسٹانس کو آئونائز کر دیتا ہے،
इस किस्म के रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। इंडस्ट्री कार्सिनोजेंस, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल आता है इसमें जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड यानी कि कैंसर काजिंग केमिकल होते हैं इसको इंडस्ट्री कार्सिनोजन कहा जाता है। एयर पोल्यूशन से लगता है, वायरल इन्फेक्शन से लगता है। सिम्टम क्या है? कफ विद स्पूटम, इंसान को खांसी आती है, उसके मुंह से पानी निकल आता है, यानी सिलवा निकल आता है। ब्रेथलेसनेस, इंसान को ब्रीथिंग में तकलीफ होती है। प्लूरल चेस्ट पेन, यानी आपके लंग्स के ऊपर एक छोटा मेम्ब्रेन होता है, इसको प्लूरा कहा जाता है। इंसान जब सांस ले गया खांसता है तो इसके जिस्म में जो है लंग्स की जगह में, यानी जो जहाँ पर लंग पड़े इसमें पेन होता है, इसको प्लूरल चेस्ट पेन कहा जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? इन एडवांस स्टेजेस व्हेन फुल्ली स्प्रेड इट इज़ इनक्योरेबल। कैंसर का एडवांस स्टेजेस में इलाज नहीं होता, यानी अगर किसी इंसान की बॉडी में कैंसर ज़्यादा फैला हुआ है तो इसका इलाज नहीं है। फिर अगर मतलब इनिशियल स्टेज है तो इसका इलाज फिर है सर्जरी है, या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करेगा, इंसान अपने डैमेज पार्ट्स को रिमूव करेगा सर्जरी। कीमोथेरापी मीन्स वो इलाज जो केमिकल की वजह से किया जाता है। इंसान को केमिकल दिए जाते हैं और वो केमिकल जो है डेंजर, जहाँ पर डैमेज किया गया है, जहाँ पर जो पार्ट इंसान की बॉडी में डैमेज हुआ है कैंसर की वजह से, वो सेल्स केमिकल की वजह से तबाह किए जाते हैं। एंड रेडिएशन थेरापी, इंसान के जो डैमेज पार्ट होता है कैंसर की वजह से उसको रेडिएशन से मतलब आयोनाइज किया जाता है, उसको रेडिएशन से जो है हीटअप किया जाता है। तो जहाँ पर डैमेज पार्ट होता है उसके ऊपर रेडिएशन को छोड़ा जाता है, तो उसी रेडिएशन की वजह से वो डैमेज एरिया जो है उसमें कैंसर के सेल ख़त्म किए जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 जो है गैसेस एक्सचेंज ख़त्म हो गया। तो इसका दोबारा जो है आप रिवीजन करें घर में, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।